بدشگنی، وہم اور اللہ پر توکل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، بدشگنی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو توکل سے دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص فوت ہو رہا ہو اسے کیا کہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اولاد کی پرورش کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہے، لیکن ایک خاص طور پر بیٹیاں جو بہت نازک ہوتی ہیں، ان کی پرورش کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو ان میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات بولنا۔ یہ قرآن مجید کی دعا ہے جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے دیا۔ صحیح مسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے دعا کی ابتدائی میں اللہ رب العزت کی شان میں حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگے۔ تم میں سے بہتر شخص اور برا شخص کیسا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، جبکہ تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔